قال انی اريد ان انکحک۔ اب جب یہ چیز بڑے بوڑھے باپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس انسان کو ہمارے گھر پر کام پر رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں 2 نوجوان لڑکیاں ہیں اور کسی اس طریقے سے نوجوان مرد کو گھر میں رکھنا کیسے بہتر ممکن ہو۔ تو انہوں نے کہا کہا اس بوڑھے آدمی نے انی ارید، میرا یہ ارادہ ہے میں یہ چاہتا ہوں ان انکحک کہ تمہاری شادی کرا دوں، تمہارا نکاح کرا دوں، احدی ابنتی، ان دونوں میری بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، ہاتین، یہ دیکھو یہ جو دونوں ہیں، علی ان تأجرنی، اور مہر یہ ہوگی شادی کی کہ تم 8 سال، تأجرنی 8 حجج، 8 سال میرے جانوروں کو چراؤ گے، پالو گے، ان کو بڑھاؤ گے، اس کے بعد 8 سال کے بعد اسی میں سے کچھ جانور آپ کو حصے میں ہم دے دیں گے اور تم لے کے چلے جانا۔ یہ مہر ہوگی شادی کی، کیا تم راضی ہو؟ 8 سال تم اس طریقے سے ہمارے یہاں اجرت پہ کام کرو۔ فَإِنَّ أَتْمَمْتَ 10، اور دیکھو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ہو سکتا ہے 8 سال کے پہلے ہی میری موت آ جائے، تو تم اپنے طور پر دوسری اس میری بیٹی کا کچھ انتظام جب تک ہو جائے گا یا تم کہیں کر دینا، اس کے بعد اگر میں پہلے ہی مر گیا 8 سال کے پہلے، تو تم دونوں اپنا کام اس طریقے سے کر کے جو قسمت میں ہوگا تم اسی وقت نکل جانا، اور اگر میں 10 سال تک نہیں مرا تو اگر تم نے 8 کے اوپر 10 پورا کر دیا تو یہ تمہاری طرف سے بڑا احسان ہوگا، اور میری عمر، میرا بڑھاپا یہ بتا رہا کہ اب 8-10 سال بھی چلوں گا یا نہیں یہ تو مالک کو معلوم، لیکن اگر میں بڑھاپے کی عمر میں بوڑھا بچا اور اپنی طرف سے تو نے میرے اوپر دیا کیا اور 10 سال یہاں رک گئے میرے جانوروں کو سنبھالنے میں، تو تمہارا احسان ہوگا۔ فمن عندک، یہ تیرے دل کی مرضی اگر تم ایسا کرو گے۔ وما اريد ان اشق علیک، میں تمہارے اوپر 10 سال کی قید با مشقت نہیں ڈال رہا کہ ضرور جبر نہیں کر رہا کہ 10 سال پورا ہی کرو، یہ تو میری زندگی پر ڈیپینڈ ہے، میرے بڑھاپے پر، میرے بڑھاپے کی عمر پر ڈیپینڈ ہے، اور تمہاری مرضی، تم جو چاہو میرے ساتھ اگر احسان کرنا، میں تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، یہ ایگریمنٹ میچول ہے، منہ کا کیا ہوا، میں نے الفاظ جملے کہے، تم نے کان سے سنے، اور گواہ میں صرف 2 بیٹیاں ہیں، 2 عورتیں ہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں اور تم امانت دار ہو، تو اب یہ 4 لوگوں کے بیچ میں، اور 5واں سچا مالک تو سن رہا ہے، ان 5 لوگوں کے بیچ میں ہمارا جو منہ کا ایگریمنٹ ہوا، کوئی کاغذ پر اسٹیمپ لگا کر لکھ کے ہم نے نہیں کیا، ستجدونی، یہ اس ایگریمنٹ کے اوپر میں تو پورا اتروں گا۔ اس بڑے آدمی نے کہا انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے گا، اور ضرور میں پورا اترنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا، من الصالحین، تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ پیغمبر نے کہا کہ ڈن، جو کچھ ہم نے کیا، بات کی، ایگریمنٹ کیا، یہ ہو گیا پکا، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ ذالک بینی و بینک، تمہارے اور ہمارے درمیان، بینی و بینک، تمہارے اور ہمارے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا، منہ سے ہوا لیکن لکھے ہوئے سے بھی زیادہ پکا ہو گیا، اسٹیم اور سگنیچر سے بھی پکا ہو گیا۔ ایم الاجلین، اب 8 یا 10 جو بھی مدت میں پوری کروں، قضیت فلا عدوان علی، تو میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونا چاہیے، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم یہ ایگریمنٹ یہاں پر کر رہے ہیں تو اللہ اس کے اوپر وکیل ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، گواہ ہے، اور اللہ کے اوپر ہم ڈال رہے، اس بات کا پورا بھروسہ، توکل ہم اللہ پہ کر رہے، اور اللہ کے بھروسے ہم یہ ایگریمنٹ کر رہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ایگریمنٹ کر رہے، اللہ سچا مالک اکیلا اس کے اوپر وکیل ہے، بھروسے کے لائق ہے۔